تعالی وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو آنے والا رمضان المبارک کا رحمت و مغفرت اور دوزخ سے نجات کا مہینہ مبارک ہو۔ بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ امسال خاص کر ابتدائی دنوں میں وہ رونقیں اور وہ بہاریں جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم دیکھتے تھے، ان نظاروں سے ہم محروم رہیں گے، خاص کر ابتدائی دنوں میں، اور اللہ اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے۔ سب دن ایک سے نہیں ہوتے، جلد ہی خدا نے چاہا تو ہم رمضان کی بہاروں کو دیکھیں گے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے اور جماعت کی پابندی واجب۔ کبھی کبھی کسی عذر شرعی اور مجبوری کی بنا پر ہمارے مذہب میں جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ ان مجبوریوں میں جان و مال، عزت و آبرو کا خطرہ بھی شامل ہے، لہذا میری گزارش ہے کہ حکومت کے اہلکاروں سے الجھنے کے بجائے جتنے لوگوں کی وہ اجازت دیں انہی کے ساتھ جماعتیں قائم کر لی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کا ذکر و شکر گھروں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا، دیکھتا اور سنتا ہے اور اپنے کرم سے قبول فرماتا ہے۔ جہاں تک تراویح کی نماز کا تعلق ہے تو اپنے اسلام میں تراویح کی نماز نہ فرض ہے نہ واجب، البتہ سنت ضرور ہے، اور اس کی جماعت سنت کفایہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر چند لوگ مسجد میں جماعت سے تراویح کی نماز ادا کر لیں، باقی اپنے گھروں میں نماز ادا کریں تو کسی پر کوئی عتاب نہیں اور کسی پر کوئی شرعی جرم نہیں۔ موجودہ دردناک حالات میں ایک خاص بات یہی بتانا چاہوں گا کہ اس لمبے لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریبوں مزدوروں کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ بعض جگہ بھکمری کی نوبت آ گئی ہے یا آنے والی ہے۔ خوشحال لوگ ان پر ترس کھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اور آپ کے بچے شکمسیر ہو کر کھاتے ہوں اور پڑوس میں چولہے نہ جلیں۔ اگر ایسا ہوا تو مزید عذاب الہی کا انتظار کرو۔ تم دیکھ رہے ہو کہ دولتیں خدا کے قہر سے بچا نہیں پاتی، خاص کر ایسے لوگ جو شرمندگی کی وجہ سے اپنے گھر کی بدحالی اور تنگ دستی کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ انہیں ڈھونڈو، از خود ان کے گھروں پر راشن پانی پہنچاؤ، یہ خالص جنت کا راستہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعض جگہ مسجدوں میں فنڈ ختم ہو جانے یا حالات کے پیش نظر جماعت کی خاص ضرورت نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ لوگ مسجدوں سے اماموں کو معزول کر رہے ہیں۔ اس بھکمری کے دور میں یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر فنڈ ختم بھی ہو گئے ہوں پھر بھی انہیں بحال رکھا جائے۔ بستی کے خوشحال مالدار لوگ تنخواہ کے طور پر نہ صحیح ایسے ہی ان کے شریک حال رہیں
ان کی مدد کریں، اور مدد تو عشر و زکوٰۃ اور فطرے کی رقم سے بھی کی جا سکتی ہے، اور مستحق اگر نمازی، دیندار اور صاحب علم ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا، عشر دینا، صدقہ فطر دینا سب سے افضل اور مقدم ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کی رقم مستحق کو دینے میں ضروری نہیں کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ نیت کر لیں تب بھی کافی ہے۔ اس کو نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ کے دل میں زکوٰۃ نکالنے کی نیت ہے، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ صدقہ فطر پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا جہاں تک ممکن ہو دیکھیے، اماموں کی مدد کیجیے۔ ایسے ہی وہ حافظ لوگ، قرآن سنانے والے جو بیچارے رمضان شریف کے منتظر رہتے تھے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے لوگوں سے ہماری کچھ مدد فرمائے گا اور کوئی ذریعہ آمدنی ہو جائے گا، ان کو بھی دیکھیے اور ان کے حالات کے شریک رہیے، ان کا تعاون کیجیے۔ اس کے علاوہ دکانوں کے مالکوں سے میں گزارش کروں گا کہ موجودہ حالات میں وہ غریب دکانداروں سے کرایہ وصول نہ کریں، معاف کر دیں۔ یوں ہی مکانوں کے مالکان حضرات نادار کرایہ داروں پر رحم کھائیں، اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اس وقت جو امیر و غریب سب بے حد پریشان ہیں، اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں ظلم و زیادتی اور بے رحمی بہت بڑھ گئی ہے، جہاں جس کا داؤں لگ رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم گھٹ جائیں گے، کروڑ پتی ہیں 90 لاکھ تک رہ جائیں گے، 10 لاکھ والے ہیں 9 لاکھ تک رہ جائیں گے، اس میں کچھ کمی نہ ہو جائے۔ جو ان کی بھول ہے وہ اپنے کو گھٹتا ہوا نہ دیکھیں، بلکہ یہ ان لوگوں کو یاد کریں کہ جن لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں، آپ کو اپنے گھٹنے کی فکر ہے، اور ان لوگوں کو آپ بالکل بھول گئے کہ گھر سے بے گھر تیرے میرے 10 نگر ہیں، مل گیا تو کھا لیا۔ اور نفاقوں کی بھی نوبت ہے، ان کو دیکھو اور اللہ کا شکر کرو، اس بات کی پرواہ مت کرو کہ ہم کچھ پہلے کے مقابلے میں نیچے کو آ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنے سے افضل کو دیکھے، اعلیٰ کو دیکھے، تو اپنے نیچے کے لوگوں کو بھی نظر رکھے۔ خدا پاک آنے والے رمضان کے مبارک مہینے تو ہم سب کے لیے رحمت و بخشش اور جنت کے دخول اور جہنم سے نجات کا مہینہ بنائے، اور تمام عالم خاص کر ہمارے ملک کے باشندوں کو حزب سے محفوظ فرمائے، اور کمزوروں کو ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔